کے بارے میں سنا ہوگا جب 1961 میں ایوب خان اور ان کی وائف یعنی خاتون اول کو امریکی پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے خود ایئرپورٹ پر ویلکم کیا۔ اس کے بعد ایوب خان کو اوپن ٹاپ کار میں نیو یارک سٹی کی سڑکوں کی سیر کرائی گئی، جہاں ہزاروں امریکنز پاکستانی صدر کا استقبال کرنے کے لیے روڈز پر موجود تھے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صدر ایوب خان کے علاوہ ایک اور پاکستانی ایسا تھا جس کے استقبال کے لیے خود امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پر گیا؟ یہ پاکستانی نہ ہی کوئی سیاستدان تھا، نہ ہی اس کا تعلق آرمڈ فورسز سے تھا، اور نہ ہی یہ کوئی ارب پتی بزنس مین تھا، بلکہ یہ پاکستانی تھا ایک غریب مزدور جو اونٹ چلاتا تھا، جس کا نام بشیر احمد ساربان تھا۔ تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک امریکی وائس پریزیڈنٹ ایک عام سے انسان کو خود ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آیا ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن ایسا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے دلچسپ کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 20 جنوری 1961 کو جان ایف کینیڈی امریکہ کا 35واں صدر بن گیا۔ جان ایف کینیڈی کے ساتھ ساتھ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ لنڈن جانسن بن گیا۔ اسی سال لنڈن جانسن نے پاکستان کا وزٹ کیا تاکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ وائس پریزیڈنٹ لنڈن جانسن نے اس وزٹ کے دوران پاکستانی صدر ایوب خان سے ملاقات کی اور کوشش کی کہ پاکستان اور امریکہ کے لوگوں کے درمیان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھایا جا سکے۔ لیکن امریکی وائس پریزیڈنٹ کا یہ وزٹ کسی اور وجہ سے مشہور ہو گیا اور آج بھی مشہور ہے۔ اپنے وزٹ کے دوران لنڈن جانسن کراچی میں موجود تھا۔ کراچی ان دنوں دنیا بھر کے لیے ایک اکنامک رول ماڈل ہوا کرتا تھا۔ اس وزٹ کے دوران ایک دن لنڈن جانسن کی گاڑیوں اور سیکیورٹی کا قافلہ کراچی کی کار ساز روڈ سے گزر رہا تھا۔ اسی روڈ پر کراچی کا ایک مزدور بشیر احمد ساربان بھی موجود تھا۔ بشیر احمد اپنے اونٹ کے ساتھ اس سڑک پر کھڑا ہوا تھا۔ بشیر احمد نے امریکی وائس پریزیڈنٹ کی گاڑیوں کا قافلہ دیکھا تو دور سے اس قافلے کی طرف ہاتھ ہلایا۔ وائس پریزیڈنٹ لنڈن جانسن کی نظر بشیر احمد پر پڑی تو اس نے گاڑیوں کو روکنے کا کہا اور ایک پاکستانی آفیشل سے کہا کہ اس آدمی سے اس کا تعارف کرایا جائے۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال تھی۔ جانسن اپنی گاڑی سے اترا اور اس نے بشیر احمد سے ہاتھ ملایا اور بشیر احمد سے اس کا حال چال پوچھا۔ اس نے بشیر احمد کو کہا کہ کیا وہ اس کا دوست بنے گا، جس پہ بشیر احمد مسکرا دیا۔ واپس جاتے ہوئے اس نے بشیر احمد کو امریکہ آنے کی دعوت دی، جو بشیر احمد نے قبول بھی کر لی، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بشیر احمد جو کہ دن بھر اونٹ چلا کر اپنی گزر بسر کیا کرتا تھا کہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا سچ ہو جائے گا۔ لنڈن جانسن جب امریکہ واپس کیا تو یہ بشیر احمد کو نہیں بھولا۔ اس نے بشیر احمد کو دی ہوئی دعوت کو کافی سیریس لے لیا تھا اور اسی لیے اس نے بشیر احمد کو امریکہ بلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ اکتوبر 1961 میں بشیر احمد ساربان کو باقاعدہ امریکہ آنے کی دعوت دے دی گئی۔ نہ صرف بشیر احمد بلکہ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ خیر، بشیر احمد جب نیو یارک سٹی کے ایئرپورٹ پر پہنچا تو امریکن وائس پریزیڈنٹ لنڈن جانسن خود ایئرپورٹ پر بشیر احمد کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھا، جیسا کہ کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ یہ شاید تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ اس کے بعد بشیر احمد کو واشنگٹن لے جایا گیا اور صدارتی محل وائٹ ہاؤس کی سیر کرائی گئی اور پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کے آفس میں بھی لے جایا گیا۔ اس وزٹ میں بشیر احمد کی ملاقات سابق امریکی صدر ہیری ایس ٹرمن سے بھی ہوئی تھی۔ بشیر احمد نے واشنگٹن کے ایک اسکول میں ایک تقریر بھی کی، جہاں اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ کی بیوی اور بیٹی بھی موجود تھے۔ بشیر احمد کے ساتھ ہر وقت ایک ٹرانسلیٹر بھی موجود ہوتا تھا۔ دوستو، یہی نہیں بلکہ اس ٹور میں وائس پریزیڈنٹ لنڈن جانسن بشیر احمد کو اپنے ذاتی گھر بھی لے گیا، جہاں اس نے لنچ کا اہتمام کیا تھا۔ بشیر احمد کے لیے خاص طور پر حلال گوشت منگوایا گیا اور کھانے میں ایسی چیزیں رکھی گئیں جو کہ ہاتھ سے کھائی جا سکتی تھیں تاکہ بشیر احمد کو مسئلہ نہ ہو، جیسا کہ فرائیڈ چکن اور چپس وغیرہ۔ یہاں تک کہ ایک اور جگہ کھانے کے دوران امریکہ کے 4 بڑے بینکس کے سربراہ بھی موجود تھے اور ان سب نے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھایا تاکہ بشیر احمد کے لیے آسانی پیدا ہو۔ بشیر احمد کو فورڈ موٹر کمپنی کی طرف سے ایک گاڑی کا تحفہ بھی دیا گیا۔ بشیر احمد کو کسی ملک کے سربراہ کی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے غریب مزدور کا یہ امریکی وزٹ انتہائی تاریخی تھا، جس کو اس دور میں بھرپور میڈیا کوریج ملی تھی۔ یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانے کا ایک طریقہ تھا۔
जब बशीर अहमद वापस पाकिस्तान आए तो वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने इनको उम्रा करने के लिए सऊदी अरब भी भेजा और इसकी सारी अरेंजमेंट्स लिंडन जॉनसन ने खुद की थी। 1963 में अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हो गया और लिंडन जॉनसन, जो कि उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट था, अमेरिका का 36वां सदर बन गया। बशीर अहमद और अमरीकी सदर की ये अनोखी दोस्ती कहां तक चली, इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। बशीर अहमद की डेथ 15 अगस्त 1992 को हुई थी, लेकिन बशीर अहमद अपने पीछे एक इंतहाई अनोखी कहानी छोड़ गए जिसके बारे में आज हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए